چھاتی پر ٹوتھ پیسٹ لگاؤ سائز بڑا ہوگا، پھٹکڑی شرمگاہ پر لگاؤ گلابی ہو جائے گی، کان میں لونگ رکھو سماعت بڑھ جائے گی، ناف میں لہسن رکھو چربی پگھل جائے گی، زیادہ پسینہ آئے تو بہت لمبی عمر ہوگی، بدبودار پسینہ آئے تو جلد بڑھاپا آئے گا، رات کو منہ سے رال ٹپکے تو دولت آئے گی، جوانی میں بال سفید ہونا رئیسی آتی ہے، ناک میں بال ہونا خوش قسمتی ہوتی ہے، کانوں پر بالوں کا ہونا بد قسمتی ہوتی ہے، ایڑی پر ناریل رگڑو دماغ تیز ہو جائے گا، بھیڑ کے نیچے سے گزرو قد بڑھنے لگے گا، گرم پانی پیا کرو دیر تک جوان رہو گے، چار پائی کے نیچے سے گزرو قد رک جائے گی، بیری کے سائے میں بیٹھو تو ڈپریشن ہوگا، نرم جوتا پہنا کرو دماغ تر و تازہ رہے گا، سخت جوتا پہنو گے تو تھکاوٹ ہو جائے گی، نہار منہ پانی پیا کرو صحت مند رہو گے، دھوپ میں بیٹھ کر نمک چاٹو شوگر ختم ہوگی، گنا چوسنے سے الرجی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نیند میں جھٹکا لگنا اچھی علامت ہوتا ہے، کپڑوں پر خوشبو لگاؤ ذہانت بڑھے گی، ہاتھ سے چاول کھاؤ رزق بڑھے گا، سرما لگا کر نہاؤ بینائی کمزور نہیں ہوگی، چشمہ لگا کر نہاؤ دور کی نظر اچھی ہوگی، الٹا چلنے سے بند کان کھل جاتا ہے، تیز بولنے سے دماغ لاغر ہونے لگتا ہے، تیز چلنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی، لیٹ کر کام کرنے سے ناکامی آتی ہے، بیٹھ کر کھاؤ پیو لا علاج بیماری نہیں لگے گی، ٹانگ پر ٹانگ رکھو گے تو گنٹھیا ہوگا، بیل کی سواری کرو گے تو قد لمبی ہوگی، اونٹ کی سواری کرو گے تو قد رک جائے گی، اونٹنی کا دودھ پیا کرو رنگ صاف ہوگا، گھوڑے کی سواری کرو رئیس بنو گے، سونف کھا لو ماہواری میں درد نہیں ہوگا، بات بھول جاؤ تو انجیر کھا لو افاقہ ہوگا، سر پر کپڑا باندھ کر سو تو ذہین رہو گے، نہار منہ بکری کا دودھ پیو رزق بڑھے گا، ننگے پاؤں گھاس پر چلو قوت آئے گی، چاول کھا کر پانی پیو موٹے ہو جاؤ گے، ناف میں املی رکھ دو پیٹ اندر ہو جائے گا۔ ایک دفعہ مولانا جلال الدین رومی کے پاس ایک مرید آیا، مولانا نے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ مرید نے بولا مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر۔ مولانا نے فرمایا ایسا تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں، آپ کی کیسے گزر رہی ہے؟ آپ نے فرمایا مل جائے تو صدقہ کرتے ہیں، نہ ملے تو شکر۔ ہر عورت کے ہمراہ شیطان ہوتا ہے، جس شخص کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو اسے چاہیے کہ گھر جائے اور اپنی بیوی سے صحبت کرے، کیونکہ اس بارے میں تمام عورتیں برابر ہیں۔ اے عزیزو، جان لو کہ جس نے قرآن شریف سیکھا اس کا درجہ بزرگ ہے، پس قرآن کی عزت کا خیال رکھو اور اپنے آپ کو برے افعال سے بچائے رکھو۔ عورت کو چاہیے کہ سر عام اپنی لنگی میں ہاتھ ڈال کر ران کو نہ پکڑے اور نہ ہی ناف سے زانوں تک ستر عورت برہنہ نہ کرے اور نہ ہی کسی کے سامنے اپنی ران کو صاف کرے۔ اے مطلبی شخص، اولیاء اللہ کی نظر پانی سے زیادہ گندگی دور کر سکتی ہے، کیونکہ پانی تو صرف ظاہری پلیدی دور کر سکتا ہے، مگر فقیر کی نظر تمہارے گناہوں کی سیاہی کو دور کر دیا کرتی ہے۔ جب انسان بولتا ہے تو زبان کا پردہ ہٹ جاتا ہے، ذہین آدمی برجستہ بھی ایسی بات کہہ جاتا ہے کہ دوسرا 100 بار سوچ کر بھی نہ کہہ سکے۔ اس دنیا میں جس نے اپنی ظاہری حسن کو بڑھانے کی کوشش کی، سینکڑوں آفتوں نے اس کی طرف رخ کیا۔ غصہ، حسد، رشک، شہوت اس کو اپنی طرف کھینچیں گے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، انسانوں سے خلوت اختیار کر اور اللہ سے دوستی جوڑ۔ بیداری کی گفتگو سے اپنی جان سے گفتگو 1000 درجے بہتر ہوتی ہے۔ جس کی عمر خشکی پر گزری ہو وہ آب حیات کب پا سکتا ہے؟ دریا کی موج کب چیر سکتا ہے؟
خشکی کی موج ہماری سمجھ، ہمارا وہم اور ہماری سوچ ہے۔ آبی موج محویت، حال اور فنا کی کیفیت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طاقتور انسان بھی معمولی چیزوں پر گزارا کرتا ہے اور کمزور کو اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ سب قسمت اور مقدر کی باتیں ہیں۔ جو مرد خدا نہیں اس کو خشک ریت سمجھ، جو ہر وقت تیری زندگی کا پانی چوس رہا ہے۔ مرد دانا سے دانائی کا طلب بن، تاکہ تو اس سے صاحب بصیرت اور عالم بن جائے۔ ان لوگوں سے بچ کر رہو جو تیرے سامنے متقی اور پرہیزگار بنے۔ یہ لوگ ایسے ہیں جیسے بھیڑیا بکریوں میں چھپ کر تباہی مچاتا ہے۔ چاندنی رات میں چاند کو کتوں اور ان کے بھونکنے کا کوئی خوف ہی نہیں رہتا۔ کتے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور چاند اپنی روشنی بکھیر کر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ اچھی اور بری بو آسمانوں پر پہنچتی ہے۔ ہماری تکبر کی بو، غصہ کی بو، حرص کی بو، پیاس کی بو کی طرح سانس کے ساتھ ہونے کی وجہ سے پہچان لی جاتی ہے۔ اگر تو انکار کرے گا تو یہ بو تیرے خلاف گواہی دے گی۔ گناہوں کی بو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردود ہو جاتی ہیں۔ 6 باتیں انسان کی تباہی کا باعث ہیں۔ اول، اعمال صالحہ سے کوتاہی کرنا۔ دوم، ابلیس کا فرما بردار۔ سوم، موت کو قریب نہ سمجھنا۔ چہارم، رضائے الہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضامندی حاصل کرنا۔ پنجم، تقاضائے نفس پر سنت کو ترک کرنا۔ ہشتم، اکابرین کی غلطی کو سند بنا کر ان کے فضائل پر نظر بند نہ کرنا۔ اگر کوئی شخص 10 سال کے آرام حاصل کرنے کے لیے 1 سال تکلیف اٹھائے تو کیا تعجب ہے اس میں؟ پس اگر ہزاروں سال ہمیشہ کے آرام کے لیے 100 سال تکلیف اٹھائی جائے تو اس میں کون سی حیرانی کی بات ہے؟ اگر تو فنا ہو جائے گا تو بقا کی طرف مائل کر دیں گے، اگر پست ہو جائے گا تو 2 عالم میں سما نہ پائے گا۔ اس وقت تجھے بغیر تیرے وجود کے دکھائیں گے۔ اے دنیا والو، ہم مٹی اور پانی سے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم دنیا پر عبادت بجا لائیں گے اور پھر آسمانوں پر چڑھ جائیں گے۔ ہم زمین پر امن و امان قائم کریں گے۔ انہوں نے آسمان کے حال کو زمین کے حال پر قیاس کیا، یہ درست نہیں، بہت فرق ہے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ بروز قیامت عاشقوں کو مقام تجلی میں لا کر کھڑا کیا جائے گا اور فرمان حق تعالی ہوگا، آنکھیں کھولو اور میرا دیدار کرو۔ ہر عاشق کو حضور حق میں پیش کیا جائے گا اور ہر بار اس پر تجلی کی جائے گی۔ جب بھی تجلی ہوگی وہ بے ہوش ہو جائے گا اور 70,000 سال تک بے ہوش پڑا رہے گا۔ انسان اور حیوان میں فرق انہیں آداب کی موجودگی اور عدم موجودگی سے پیدا ہوتا ہے، کیونکہ حیوان طبیعت کے تقاضے کے مطابق جس طرح چاہتے ہیں کھاتے ہیں۔ برائی بھلائی میں تمیز نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں یہ تمیز سکھلائی نہیں گئی۔ چونکہ آدمی کو اللہ نے تمیز دی ہے اور وہ اس پر عمل نہ کرے تو اس نے اللہ کی نعمت عقل کا حق ادا نہیں کیا اور کفران نعمت کیا۔ ایک اچھا اور نیک انسان کبھی بھی کسی کا گلہ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی میں خامیاں تلاش کرتا ہے، دوسروں کی خامیوں پر پردہ رکھتا ہے۔ تعلیم دینا تو انسانی فعل ہے، لیکن طالب کے اعضاء کا اسے قبول کرنا اور اس میں قبولیت کی صلاحیت پیدا کرنا صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ کھانا کھانے کے آداب یہ ہیں کہ سیر ہونے سے پہلے ہاتھ کھینچ لے اور انگلی کو منہ سے صاف کرے، پھر رومال سے صاف کرے اور روٹی کے ٹکڑوں کو چنے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے اس کے لیے عیش میں وسعت کر دی جاتی ہے۔ تو پانی کا نہیں روٹی کا پرند ہے، تیرے دل میں روٹی کے فکر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، تیرے دل میں روٹی کے ذکر کے سوا کچھ نہیں آتا ہے۔
اتنے سال کے بعد تجھے کیا ملا؟ مرنے کی بھوک تیرے اس جینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں کو کھانے پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو کھانے پینے کے دن میں 2 مرتبہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن علم کی ان کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص راہ زنی کے لیے جا رہا ہو یا حرام آمدنی کے لیے جا رہا ہو یا والدین کی اجازت کے بغیر سفر پر جا رہا ہو تو جاننا چاہیے کہ ایسا سفر حرام ہے۔ قیامت کا دن پیشی کا دن ہے، لیکن پیشی تو وہ چاہے گا جو شان و شوکت والا ہے۔ جو شخص آفتاب جیسا چہرہ نہیں رکھتا وہ رات کے اندھیرے کے سوا کیا چاہے گا کہ کہیں اس کی رسوائی نہ ہو جائے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کی بڑی نشانی ہے کہ اس کی ٹانگوں پر بال نہیں ہوں گے۔ آفتاب اگر اس چمن کو چھوڑتا ہے تو اس لیے کہ زمین کے نچلے حصے کو روشن کرے۔ آفتاب کو فیض رسانی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑتا ہے، لیکن مرشد کامل اپنی جگہ رہتا ہے اور زمین کے ہر حصے کے باشندوں کو فیض پہنچاتا ہے۔